ہم لوگ جو روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں آدمی کو 3 رشتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک رشتہ آدمی کا خونی رشتہ ہے، ماں باپ، بھائی بہنیں، اولاد، اپنی بیوی اور اپنے دیگر رشتہ داروں کا ایک رشتہ، اور آدمی کسی حد تک اس کو نبھانے کی کوشش بھی کر لیتا ہے۔ اور ایک اور رشتہ ہے مالی رشتہ، کاروبار یا ملازمت کا رشتہ، اور آدمی ایک حد تک اس کو بھی نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یعنی جہاں سے ہماری روزی روٹی لگی بندی ہے، وہاں کے کچھ قوانین، وہاں کے کچھ اصول و ضوابط، یہ ہے کہ کاروباری تعلق ہے تو کبھی اونچ نیچ بھی اگر ہو جائے، لیکن نبھانے کی ہر ممکن آدمی اس کو کوشش کرتا ہے۔ ایک اور رشتہ بھی ہے، اور وہ رشتہ ہے ہمارا اور ہمارے اللہ کا رشتہ، ہمارا اور ہمارے نبی کا رشتہ، ہمارا اور ہماری شریعت مطہرہ کا رشتہ۔ اس کو نبھانا جیسا پہلے والے رشتے کو نبھانا لازم اور ضروری ہے، اور دوسرے والے رشتے کو نبھانا ہم لازم اور ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی یہ تیسرا رشتہ بھی ہمارے لیے انتہائی اہم اور ہمارے لیے ہر موڑ پر ساتھ آنے والا رشتہ ہے۔ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو قبر تک 2 رشتے تو آتے ہیں، اور تیسرا یہ جو رشتہ شریعت کا رشتہ ہے، یہی ہے جو قبر کے بعد بھی ہمارے لیے کام آتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ارے چند دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مومن کو سمجھنا چاہیے، ایک مومن کی سوچ کافر کی سوچ، مومن کا عقیدہ اور کافر کا عقیدہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر کہے یہ بات کہ ارے چند دن کی بات ہے، چلو اب تو زندگی ہی ختم ہونے والی ہے، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مومن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم کو موت آنے والی نہیں ہے۔ اگر موت آئے گی تو انسانوں کے جسموں کو آئے گی، روح کو موت نہیں ہے۔ عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے دنیا میں آئے، عالم قبر میں جائیں گے، وہاں سے عالم برزخ، اور پھر وہاں سے میدان محشر، اور پھر وہاں سے اللہ کے فیصلے کے بعد یہ روحیں جدھر جانی ہیں ادھر جائیں گی، لیکن ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ اب موت تو انسان کے ان جسموں کو آتی ہے، البتہ روحیں جو اصل مدار ہے شریعت کے مکلف ہونے کا، اور آخرت میں
جس کا پلڑا بھاری ہونا ہے وہ روح ہی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ اور میں نے جو 3 رشتے آپ کے سامنے بتائے ہیں، اس میں سے پہلے 2 رشتے، خونی رشتے اور مالی رشتے، وہ اس عالم میں کام آنے والے ہیں، عالم دنیا میں۔ اور جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی روح اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر یہ 2 رشتے کچھ کام نہیں آتے۔ اب وہاں پر جو رشتہ کام آنے والا ہے وہ شریعت کا رشتہ ہے، ہمارا عمل کا رشتہ ہے۔ یہاں تو بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، دوست رشتہ دار ہیں، فلاں ہیں، سب ہیں۔ لیکن جب یہ آنکھ بند ہوگی تو ہمارے لیے بیلنس سوائے عمل کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے بیلنس شریعت مطہرہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے بیلنس یہ شریعت کے اس رشتے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ ہم اس کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں، اگر ہم مضبوط کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہی کامیابی اللہ اپنے کرم سے مقدر فرمائیں گے۔ آج ہم یہاں جی رہے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ موت کے بعد عالم برزخ اور میدان محشر کے جو فیصلے ہیں وہ اعمال نامے کی بنیاد پر ہوں گے، اور اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ میدان محشر میں جو اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا اس میں خدا کی قسم ہمارے عمل کے سوا کچھ اور نہیں ہوگا، بس عمل ہی ہوگا۔ اس عمل ہی کے ذریعے سے ہم کو پرکھا جائے گا، اس عمل کے ذریعے سے ہی کھرا کھوٹا الگ الگ کیا جائے گا۔ اچھے برے کی تمیز اس عمل کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ آدمی کی کامیابی کامرانی یا کہ ناکامی اور ہمیشہ کا خسارہ اسی عمل کی بنیاد پر ہوگا۔ اور عجیب حیرت کی بات ہے کہ جو ہمیشہ کی لامحدود زندگی ہے اس میں کام آنے والا جو اتنا عظیم ترین سرمایہ عمل کی شکل میں اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے، ہم ایسے 2 رشتے جو بالکل دنیا ہی میں ختم ہو جانے والے ہیں ان کے خاطر ہم آخرت کے ہمیشہ کے سرمایہ کو ضائع کر لیتے ہیں۔ اور ان اعمال میں 5 عمل فرض درجے کے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر جیسا ان پر ایمان لانے کا حق ہے، اور اقامت الصلاۃ، نماز پڑھیں، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھیں، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، خانہ کعبہ تک پہنچنے کے لیے ذرائع، وسائل، اسباب، مال جن کو مہیا ہوں وہ حج بیت اللہ کریں۔ اس میں سے زکوٰۃ سے متعلق آج مجھے کہنا ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی صفائی، پاکی کے آتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں ہم اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہمارے جسم صاف و شفاف ہوتے ہیں، میل کچیل جسم سے ختم ہوتا ہے اور آدمی خوشنما لگتا ہے۔
صحت مند تندرست رہتا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے روح کی صفائی بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہماری روح کو ایک سکون، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس کے اندر کی خباثتیں دور ہو جاتی ہیں. برے اعمال کی وجہ سے جو ظلمتیں آدمی کے ساتھ لگ جاتی ہیں وہ نیکی کرنے کی وجہ سے ایک ایک کر کے چھٹ جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اور آدمی کو ایک سکون، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. نہا دھو کر وضو کر کے ہم جب صاف و شفاف ہوتے ہیں تو جسم کو ایک سکون ملتا ہے، اور وہی نماز ادا کر لیتے ہیں تو نماز کے بعد تو روح کو بھی سکون ملتا ہے، تو زندگی میں ایک اطمینان اور ایک راحت سی محسوس ہوتی ہے. تو جیسے یہ جسم کی صفائی اور یہ روح کی صفائی ہے، ایسے ہی اللہ نے سال میں ایک مرتبہ ہمارے اموال کی صفائی کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. اس سے دو برکتیں اور دو چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مال میں خوب برکت ہوگی. الشیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تو تم کو ڈرائے گا، ارے اتنا نکال دیں گے تو بچے گا کیا، تم کیا استعمال کریں گے، کیسے ہوگا. لیکن اللہ ایک تو مغفرت کا بھی وعدہ کر رہے ہیں اور مال کو بڑھانے کا بھی اللہ وعدہ کر رہے ہیں. فضل اور رحمت یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اللہ کے وہ انعامات جو دنیاوی ہیں وہ خدا کا فضل کہلاتی ہیں، اور اللہ کے وہ انعامات جو اخروی ہوں گے، دائمی ہوں گے، وہ رحمت کہلاتی. مسجد میں ہم داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھنے کا حکم ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اور جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں اندر جائیں گے رحمت یعنی آخرت میں کام آنے والی چیز، اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے فضل کے متلاشی بن کے نکلو کہ خدا کے فضل کو تلاش کر لو، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر لو. تو اللہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی پر اپنی جانب سے ایک تو مغفرت کا وعدہ اور دوسرے اللہ کی جانب سے ملنے والے فضل کا وعدہ اللہ پاک کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہی ہے، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آدمی مال اولاد ان دونوں کے مقابلے میں اس کے دل میں محبت اور عظمت جب تک اللہ اور اس کے رسول کی ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں بڑھ کر نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا ہے. اسی حدیث کی تشریح اور تفصیل تھی جو میں نے آپ کو 3 رشتوں کے عنوان سے بتایا تھا. اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں جب تک مال کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں شریعت اور شریعت کے احکام تم کو زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے، جب تک تم ایک کامل مومن نہیں بن سکتے ہو. مال کی محبت کے ساتھ ایمان میں کمال آ جائے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. مال ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی محبت میں، اس کے فتنے میں جب مبتلا ہوتا ہے تو نکلنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا تھا،
وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ ہی مال ہوگا۔ لوگ اگر پھنسیں گے تو وہ مال کی چکر میں، مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ وہ خدا اور خدا کے رسول کی بتلائی ہوئی شریعت کو بھی فراموش کر بیٹھیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زکوٰۃ ادا کرنے پر جہاں بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر بڑی سخت قسم کی وعیدیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی خود ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت اور اس آیت کا ترجمہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو آپ اے نبی جی ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس سونے چاندی کو کل جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، خوب تپایا جائے گا، پھر اسی کو ایک آگ کے ایندھن کی طرح بنا کر جلتے ہوئے آگ کے شعلے اور انگاروں سے ان جمع کرنے والوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیٹھ پر داغا جائے گا، اور یہ کہتے ہوئے داغا جائے گا کہ لو یہ وہی مال ہے، یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس آیت کے ترجمے کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ ہم لیں اور تھوڑا سا اس پر غور و فکر کریں کہ آخرت کی وہ زندگی، میدان محشر کی وہ زندگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی کو نہ اپنے اولاد کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، بس نفسی نفسی کا عالم ہے، جان چھڑانے اور بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ سب کا یہی حال ہے۔ ایسے عالم میں جہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں سوائے آدمی کے اپنے عمل کے، تو یہاں سوچئے ہم کیوں اللہ کے احکام کی نافرمانی کریں؟ پیسہ بچا رہے ہیں کس لیے؟ اولاد کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ اولاد کام آنے والی ہے کہ نہیں، یا کہ زندگی ہماری کل تک باقی بھی رہنے والی ہے کہ نہیں۔ اور کیسے عمل کو چھوڑ رہے ہیں جو پوری زندگی ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، اس عمل کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ آدمی شریعت کے کسی بھی حکم کو جب استخفاف کے ساتھ، یعنی اس کو ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر اگر چھوڑ دیتا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ شریعت کے ایک عمل کو حقارت کی نظر سے دیکھنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ وہ تو کفار مکہ تھے جو اس طریقے کی باتیں کہا کرتے تھے، ارے جن کو تمہارا رب نہیں کھلا رہا ہے ان کو ہم کیوں کھلائیں گے؟ یہ تو کافروں کی باتیں تھیں، نبی کے دشمنوں کی باتیں تھیں۔ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، ہم کو بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، ہم اس کو بجا لانا ہے۔
یہ نہیں کہ یہ کیوں کرنا ہے، شریعت میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ ارے تم ہوتے کون ہو اللہ کے احکامات سے متعلق پوچھنے والے؟ تم کو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم کرو، بس تم کو کرنا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں انسانوں سے ضرور پوچھا جائے گا میدان محشر میں کہ تم کیا کر آئے ہو۔ اس لیے آج کل بعض فتنے سوشل میڈیا پر ایسے بھی چل رہے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر کہ یہ اس کی ادائیگی کیوں ضروری ہے، کیا ضروری ہے، خواہ مخواہ کے شکوک شبہات لوگوں کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کرنے کے لیے باطل طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ اللہ ان تمام کو نیست و نابود فرمائے اور امت مسلمہ کو باطل کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ شریعت کے جو احکام اللہ نے انسانوں کو مکلف بنائے ہیں، ہر عمل انتہائی آسان ہے۔ کسی عمل سے متعلق کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ارے یہ تو آدمی کی سکت سے باہر ہو رہا ہے۔ خود اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ کے باب میں بھی تو کتنا آسان ایک عمل ہے کہ اس کو ادا کر لو اور ہمیشہ کے لیے رحمت اور برکت اللہ کی پالو، خدا کی طرف سے مغفرت کا وعدہ اور خدا کی طرف سے فضل کا وعدہ۔ شریعت پہلے تو یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر واجب نہیں ہے، جو بندہ صاحب نصاب ہو گیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حوائج اصلیہ سے زائد مال آدمی کے یہاں ہیں اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب؟ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اگر چاندی سے ہو، اور اگر سونے سے ہو تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا۔ اگر کسی کے پاس ہے صرف چاندی ہو تو 612 گرام 360 ملی گرام، اور اگر صرف سونا ہو تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا جس کے پاس ہو، نصاب کے بقدر مال اس کے یہاں موجود ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ سونا 7.5 تولے سونا رہے تو ہی زکوٰۃ ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں جو پیسہ ہے یہ پیسہ سونا اور چاندی دونوں کا بدل ہے۔ اگر آدمی کے یہاں سونا ہے چاندی نہیں ہے، اس پیسے کو چاندی کے درجے میں لے لیا جاتا ہے، اور اگر چاندی ہے سونا نہیں ہے اسی پیسے کو سونے کے درجے میں لے لیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سونا 6 تولے ہے صرف، چاندی کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جس کے یہاں 6 تولے سونا ہے چاندی نہیں ہے، پیسہ کچھ تو ہوگا، ایک 500 200 100 10 روپے تو ہوں گے، تو چاندی کے درجے میں آ جاتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو اب صرف سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اب فوراً چاندی کی طرف چلے جاتے ہیں غربا کے فائدے کے خاطر۔
انفع للفقراء چاندی ہے زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے سلسلے میں فقراء اور غرباء کا فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ تو سونا اور چاندی دونوں ملا کر، یہ ہے کہ سونا اور پیسہ، یہ ہے کہ پیسہ اور چاندی، ان میں سے دو چیزیں کوئی بھی 612 گرام 360 ملی گرام تک پہنچ جاتے ہوں، شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، چاہے بینک بیلنس رکھا ہوا ہے، یہ ہے کہ کوئی بھی اور چیز جو مالیت کی شکل کی ہو، ان تمام چیزوں سے آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنا چاہیے، زکوٰۃ آدمی کے مال پر واجب نہیں ہوتی، آدمی پر واجب ہوتی ہے۔ ہاں، واجب ہونے کا سبب آدمی کا مال بنتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے، زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے آدمی پر واجب ہوتی ہے، مال پر نہیں، مال واجب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ارے یہ مال پہ سال گزرا، یہ مال پہ سال نہیں گزرا، یہ سونا تو ابھی لے کے 4 مہینے ہی ہوا ہے، اور یہ تو پرانا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس پر نہیں ہے۔ یہ اس پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے جو فرق کرتے ہیں، یہ فرق درست نہیں ہے۔ آدمی جب صاحب نصاب ہو گیا اور حوائج اصلیہ سے زائد مال اس کے یہاں تھا، صاحب نصاب بنا، سال گزر گیا، آدمی وجوب زکوٰۃ کا مکلف ہو گیا۔ جب زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی تو اب اس کے پاس جو بھی پیسہ آئے گا، جو بھی مالیت اس کے یہاں آئے گی، سارے کے سارے اموال پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اگرچہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے 1 دن پہلے ہی کیوں نہ لیا ہو۔ زکوٰۃ کا وجوب آدمی پر ہے، جب واجب ہو گئی زکوٰۃ، اب جتنے اموال اس کے یہاں آئیں گے زکوٰۃ نکالتے وقت، تمام کے تمام اموال پر زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ حوائج اصلیہ، ضروری چیزیں جو آدمی کے یہاں ہوتی ہیں، ان کو نکال کر زکوٰۃ دینا ہوتا ہے۔ یہ ضروری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کے وقت میں 30-40 ہزار، اب یہ مہینے کا راشن سودا اور گھر کا خرچہ وغیرہ ہے، لہذا 40 ہزار کو الگ رکھ دو، یہ ضرورتوں کے لیے ہے، لازمی ضرورتوں کے لیے ہے، حوائج اصلیہ کے لیے۔ یہاں حوائج اصلیہ کا مطلب بھی سمجھ لیجیے، ایسا نہیں ہے۔ حوائج اصلیہ کا مطلب آدمی کا کھانا، کھانے کے سامان، آدمی کا پہننا، پہننے کے سامان، آدمی کا رہنا، رہنے کے سامان، ان کو ہٹا کر، یعنی آدمی کی جان اور آبرو سے متعلق جو اس کے یہاں اشیاء موجود ہیں، ان اشیاء کو نکال کر جو بھی مال ہوگا اس مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ 20-30 ہزار کو ہٹا کے رکھ دیے، 40-50 ہزار کو ہٹا کے رکھ دیے، نہیں۔ گھر میں فریج ہے، ایک مثال سے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں گھر میں فریج ہے، 1 لاکھ کی فریج ہے، وہ آپ کے حوائج اصلیہ میں سے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور آپ اپنے پاس 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں فریج خریدنے کے لیے، ابھی خریدے نہیں ہیں، تو شریعت کہتی ہے ابھی اس 1 لاکھ پر زکوٰۃ باضابطہ واجب ہوگی۔ تو جو سامان ہے آپ کی اپنی ضرورت کا، وہ سامان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، سامان کے علاوہ جو پیسہ ہوتا ہے اس پیسے پر بالکل زکوٰۃ واجب ہے۔
اگرچہ کہ وہ آپ کسی ضروری سامان کو خریدنے کے لیے ہی اٹھا کر رکھے ہوں۔ اور ایسے ہی بہت ساری مائیں بہنیں سوال کرتی ہیں کہ بچوں کی شادیوں کے لیے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، بچی کے شادی کے لیے ہم زیورات اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی ابھی جو میں بتایا تھا کہ شادی کر دیا آپ اور بچی کو دے دیے، آپ کے ذمے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر دیے ہوئے زیورات کے ذریعے بچی اگر صاحب نصاب بن جاتی ہے تو اس کے ذمے میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ نہیں بس اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، شادی میں دینا ہے، شادی میں دینا ہے، جمع کر رہے ہیں۔ جتنا زیور جتنا پیسہ اکٹھا کیا جائے گا ان تمام پر باضابطہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے نام کر دیے جاتے ہیں زیورات بسا اوقات، یا یہ کہ کوئی چھوٹے بچوں کو لا کر گفٹ کیا تو چھوٹے بچے پر زکوٰۃ واجب نہیں، چھوٹی بچی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، وہ ان کی اپنی ملکیت ہے بچوں کی، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں تو ان پر تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایسے ہی اگر ماں باپ اپنی محنت سے جو پیسہ کماتے ہیں، جو زیورات خریدتے ہیں، اگر ماں باپ بچپن ہی میں بچوں کے نام کر دیں ایسے کہ یہ اب سونا ہمارا نہیں، آج کے بعد سے بچے کا ہے یا کہ بچی کا ہے، اور وہ اس میں بالکل اپنا تصرف بھی نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی وہ بچی یا بچے کا ہو جاتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، کیا اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ بالکل زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اقساط کے قرض کا ہے، قسطوں پر، جیسے مثال کے طور پر EMI پر گاڑی خریدے، زمین خریدے، آج کل جو چل رہا ہے، تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں اقساط پر ایک زمین خریدا ہوں اور اس کا قرضہ خود مجھے ادا کرنا ہے تقریباً 40 لاکھ، البتہ وہ دھیرے دھیرے ادا کرنا ہے، یکساں پورا نہیں ادا کرنا ہے، تو اب میرے ذمے میں 40 لاکھ کا قرضہ ہے اور سونا چاندی پیسہ بھی میرے پاس ہے تقریباً 25 لاکھ، تو میرا قرضہ تو میرے مال سے بھی زیادہ ہے، تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ تو ایسے جو اقساط والے قرضے ہوتے ہیں، اقساط والے قرضوں پر زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سال جو آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ نکالتے وقت، اس وقت تک آپ کے ذمے میں جو واجب الادا قرضہ ہے اس کو منہا کیا جائے گا، پورے قرضے کو یہاں منہا نہیں کریں گے، پورے قرضے کا حساب کر کے نہیں دیکھا جائے گا، زکوٰۃ جس تاریخ میں آپ نکال رہے ہیں اس تاریخ میں آپ کے ذمے میں واجب الادا قرضے کی مقدار کیا ہے، اتنا قرضہ آپ کے مال میں سے نکال کر بقیہ مال میں باضابطہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے چٹھی کی رقم پر زکوٰۃ کا۔ لوگ چٹھی ڈالتے ہیں، یعنی سب مل کر 5-5 ہزار کی چٹھی ڈال رہے ہیں 10 لوگ، اور ایک مہینہ ایک کے نام پر قرعہ اٹھایا جاتا ہے، وہ 50 ہزار ان سے حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ 10 کے 10 کو ان کا اپنا قرعہ مل جائے۔ چٹھی کی حیثیت بھی قرض کی ہے۔ اگر پہلی چٹھی ہماری اڑ گئی، پہلا قرعہ، تو وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک آدمی 9 آدمیوں سے قرضہ لیا ہوا ہے جو ادا کر رہا ہے، اور 9 کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ یہ 9 کے 9 قرضہ دینے والے ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو دیے ہوئے ہیں، قرضہ دینے والے جو لوگ ہیں،
اپنے دیے ہوئے پیسے کو باضابطہ سونا چاندی اور اپنے بیلنس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ کا حساب کریں گے. اور جو قرضہ لیا ہوا ہے یعنی جس کی چٹھی اڑ گئی ہے وہ زکوٰۃ نکالتے وقت اس کے ذمے میں چٹھی کی جو قسط بھرنا ہے اس کو ختم کر کے اس کو اپنے مال سے منہا کر کے بقیہ مال کا حساب کرے گا. عام طور پر چٹھی کی رقم کے سلسلے میں چٹھی کی رقم پر زکوٰۃ کے سلسلے میں لوگ بہت غفلت کا شکار ہیں. چٹھی کی رقم پر بھی باضابطہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان فارمولا ہم ذہن میں رکھ لیں. اپنے رشتہ داروں میں ہم اپنے اوپر نہ دیں، اپنے نیچے نہ دیں. یعنی ہم جن سے آئے ہوئے ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر تک، ان کو نہیں دینا ہے. اور ہم سے جو آئے ہوئے ہیں، ہماری اولاد، بچے بچیاں، پوترے پوتریاں، نواسے نواسیاں، ان کو نہیں دینا ہے. اور بقیہ دائیں بائیں سب کو دے سکتے ہیں. بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں، اور چچا تایا کو دے سکتے ہیں، خالہ ماموں کو دے سکتے ہیں، سب کو دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ایک ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، ایک ہے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، اور ایک ہے اپنے مال میں سے کچھ مال نکال کر سامنے والے کو مالکانہ اختیار اس مال پر دے دینا کہ وہ جیسے چاہے اس مال میں تصرف کرے. ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے جب تک کہ اس میں تملیک نہ پائی جائے، بلکہ وہاں مالک بنا دیا جانا لازم اور ضروری ہے. اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے. کوئی بچہ ہے، ایک صاحب نے سوال کیا، میں نے کہ غریب بچے کے اسکول میں فیس اس بچے کی جمع کر دی، اس سے زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ایک بندے کو کہیں جانا تھا، آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے لیے ٹرین کا ٹکٹ بنا دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ سامنے والے کو اس پیسے کا مالک نہیں بنا رہے ہیں. مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پیسے سے جو چاہے تصرف کر سکے. اب یہاں دیکھ لیجئے، کیا اس ٹکٹ کو وہ بیچ سکتا ہے؟ یا کوئی اور ضرورت میں اس کو لانا چاہے لا سکتا ہے؟ نہیں. کیا وہ اسکول کی ادا شدہ فیس کے ذریعے ادا شدہ فیس کو واپس لے سکتا ہے؟ یا ہے کہ اس فیس کے ذریعے سے کچھ خرید سکتا ہے؟ یا اس کو کنورٹ کر کے کسی اور مال میں بدل سکتا ہے؟ نہیں. وہ ضرورت پوری ہوئی، مالکانہ اختیار اس کو نہیں ملا ہے. مالکانہ اختیار اس کو دے دینا چاہیے. پیسہ ہے، پیسہ دے دیا گیا، اب جو چاہے کر لے. وہ یا ہے کہ کچھ سامان ہے، سامان اس کو دے دیا گیا، جو چاہے کر لے، رکھ لے، استعمال کر لے، کھا لے، فروخت کر دے، جو چاہے کرے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں چاول اور اناج وغیرہ کا کٹ دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ لے جا کر دوسری دکانوں میں فروخت کر دے رہے ہیں، کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہاں بھی مسئلہ سمجھنا، ایک تو مسئلہ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں، بلکہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال ہی دینا ضروری ہے، سامان اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضرورت مند اور محتاج آدمی کو آپ اپنا مال دے دو، پیسے کی شکل میں یا زیور کی شکل میں. یہ ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ ہے، لازم اور ضروری نہیں، ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ ہے
کہ اس سے اس ضرورت مند اور مکلف محتاج آدمی اپنی جو چاہے ضرورت کو پوری کر سکتا ہے. اور اگر کوئی بندہ کوئی دوسرا سامان دے رہا ہے، اناج کی شکل میں دے رہا ہے، کپڑوں کی شکل میں دے رہا ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ہاں بالکل ادا ہو جائے گی، کہ سامنے والا بھی اس اناج اور اس کپڑے کا مالک بن گیا، اس کو اختیار ہے جو چاہے تصرف کرے. اب وہ اگر کہیں دکان میں لے جا کر بیچ لے وہ تو اس کی ملکیت میں چلا گیا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کپڑا وہ کسی اور کو دے دے وہ مالک بن چکا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دیا ہوا وہی استعمال کرے، نہیں، یہ بات نہیں. وہی استعمال کرے، ہم اس کو اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے ہیں. وہ تو اللہ کی جانب سے اس کو ملا ہوا عطیہ ہے، ہدیہ ہے. وہ جو چاہے جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تملیک زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لازم اور ضروری ہے. مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دے دیے، مالک کون بنا اس کا؟ مدرسے کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ دے دیے، کون مالک بنا اس کا؟ مسجد کی زمین خریدی جا رہی تھی، وہاں پر زکوٰۃ میں سونا چاندی دے دیا ہے کہ کچھ پیسہ دے دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس سے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، ان کو دینا اور مالکانہ اختیارات ان کو دے دینا، یہ لازم اور ضروری ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں بعض لوگ اندازے سے کام لیتے ہیں، صحیح حساب اس کا نہیں کرتے. بس ارے گزشتہ سال 10,000 دیے تھے، اب اس سال بھی وہی دے دیں گے. کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا پیسہ ہے، بینک میں فکس ڈپازٹ کتنا ہے، کاروبار میں کتنا لگا ہوا ہے، وہ کچھ بھی حساب نہیں. بس ایک صدقہ جو عام طور پر کرتے ہیں سال بھر، اسی صدقہ نافلہ کی طرح اپنے مال میں سے کچھ مال زکوٰۃ کے نام پر دے دیا جاتا ہے. زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس سے. باضابطہ آدمی پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے جمیع مال کا حساب کرے. سونا ہے تو سونا کتنی مقدار میں ہے، چاندی ہو تو چاندی کتنی مقدار میں ہے، پیسہ ہو تو پیسہ کتنی مقدار میں ہے. اب ایک طریقہ سونے کی رقم ڈیوائیڈڈ بائی 40 کر اس کے حساب اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، پھر چاندی ڈیوائیڈڈ بائی 40 کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، اور پھر پیسہ اس کو بھی اسی طرح ڈیوائیڈڈ بائی 40 کر کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے. ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ سارا کا سارا جو ہمارے یہاں پیسہ موجود ہے وہ سب سونے کی مارکیٹ میں قیمت معلوم کر لیں، چاندی کی قیمت معلوم کر لیں، اپنے یہاں جمع پیسہ دیکھ لیں، اور سب کا کل کرنے کے بعد ہمارا جتنا سرمایہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے یہاں موجود ہے خدا کے فضل کی شکل میں، ہم اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 40 کریں گے، وہ 2.5% نکلے گا، راہ خدا میں اس کو ہم ادا کرنا ہے. کتنا آسان اللہ نے یہ حکم ہمیں دیا ہے، کتنا آسان مسئلہ ہے. 40 حصے مال کے کر کے 39 تم استعمال کر لو، اپنے یہاں تم رکھ لو. بس یہ جو تھوڑا سا 2.5% 40واں حصہ ہے، مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے، مال کی صفائی کے لیے، مزید مال میں برکت کے لیے راہ خدا میں دے دو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے دے دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود دیتے ہو مال بڑھانے کے خاطر، وہ مال بڑھنے والا نہیں ہے، یاد رکھ لو. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو لوگ تم میں کے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، در حقیقت اپنے مال کو بڑھانے والے یہ لوگ ہیں. مال ان کا بڑھے گا، مال ان کا سیف رہے گا، مال ان کا محفوظ رہے گا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں، خوب بڑھاتے ہیں.
زکوٰۃ اور صدقات سے ہمیں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، وہ صرف لگتا ہے، حقیقتاً بڑھ رہا ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اب جیسے اس کی میں مثال بتا رہا ہوں، ہم نہا نہیں رہے ہیں، جسم کی صفائی نہیں کر رہے ہیں، بالکل گندے ایسے ہی پڑے رہ رہے ہیں تو بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ آدمی کا جسم بالکل کمزور لاغر، بیماریوں کا ایک چشمہ بن جاتا ہے۔ وہی حال مال کا بھی ہوتا ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی ہے، مال صاف نہیں ہو رہا ہے، مال گندا ہو رہا ہے۔ اب اس گندے مال کے ذریعے سے گندگی ہی گندگی اسی مال کے ذریعے سے جنم لیتی، وہی مال بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، وہی مال مصیبتوں، پریشانیوں، مشقتوں، بلاؤں کا سبب بن جاتا ہے۔ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، بالکل اللہ کے احکام کو نہیں مان رہا ہے، بے چین بے قرار، سکون اور اطمینان زندگی میں حاصل ہی نہیں، مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی ہے، وہ مال بھی ایسے ہی پریشان کرتا ہے آدمی کو۔ اب آدمی بے چین اور بے قرار پڑا ہوا ہے، ورنہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کے فیصلے ہوتے ہیں، خدا کی جانب سے اس میں برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بالکل بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی اسی وقت کریں یہ لازم اور ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کا وجوب یہ موقت ہے، لیکن ادائیگی اس کے لیے کوئی شریعت کی جانب سے وقت متعین نہیں۔ ہاں، رمضان میں جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ رمضان یہ ایسی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ ایک دیں گے تو 70 گناہ اللہ اس کو بڑا بڑا کر نصیب کرتے ہیں۔ تو وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، وہ فضیلت پانے کے لیے رمضان میں نکالنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا کیا کہ ایک مہینے میں ایک مجھ ساری زکوٰۃ کی رقم وہ ادا کرے، اس کے لیے مسائل ہوتے ہوں، تو شریعت نے آسانی دی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مہینے میں اتنی ساری تم رقم کو نکال دو۔ دھیرے دھیرے سال بھر تم سے جتنا ممکن ہو سکا کچھ کچھ کر دیتے رہو راہ خدا میں، اور اس کو نوٹ کرتے رہو، لکھتے رہو کہ میں یہ دے رہا ہوں، وہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، زکوٰۃ میں دے رہا ہوں۔ اب وہ آپ کے یہاں محفوظ ہوگا تو جتنا دیا ہوا ہے اس کو منہا کر دیجیے زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ زکوٰۃ کی رقم پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے۔ ہم عام طور پر جو لوگ دیتے ہیں ضرورت مندوں کو صدقات نافلہ کا اہتمام بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تکلیف میں ہے یا کہ کوئی ایسی پریشانی ہے کہ ایک مشت ایک ماہ میں نہیں دے سکتا ہے، تو سال بھر جو دے رہا ہے وہ زکوٰۃ کی نیت سے مستحق آدمی کو پہنچنے کی شرط کے ساتھ، وہ جو دے رہا ہے وہ مستحق آدمی کو دے رہا ہو، تو ان تمام کو بھی اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس زکوٰۃ کے اس مسئلے کو ہم اچھے طریقے سے محفوظ کر لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں معلوم ہوں بہت اچھا، نہ معلوم ہو تو باضابطہ پوچھ کر اس کے سلسلے سے معلومات لے کر ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا یہ فریضہ سال میں ایک مرتبہ خدا کی جانب سے ہمارے اموال کا 40واں حصہ اللہ طلب کر رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دیں گے اور کون نہیں دیں گے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت مجھے بڑی اچھی لگی، اور آدمی اگر ذرا سا بھی اس پر توجہ دے تو حیثیت اپنی اور اس مال کی سمجھ سکتا ہے۔ وہ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آج ہمارے ہاتھوں میں جو مال ہے آج سے 100 سال پہلے کس کے ہاتھوں میں تھا؟ 100 سال کے بعد کن لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گا؟ تو یہ دیا ہوا تو خدا کا ہے، اور وہ بھی عارضی طور پر، اور اس میں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو دیے ہیں نا اس میں سے تم 2.5% اللہ کی خوشنودی کے لیے دے دو۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے۔ جو دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نہیں دے گا
دنیا میں بھی پچھتائے گا، قبر میں بھی پچھتائے گا، میدان محشر میں بھی پچھتائے گا، اور ہمیشہ کے لیے پچھتاوے میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائیں۔ مال کی محبت، اولاد کی محبت میں ایسا گرفتار ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ اور اس کی محبت میں ہم پیچھے رہ جائیں۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول اور نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔